اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، آج پھر الحمدللہ درس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہماری وہی سورہ بقرہ کنٹینیو ہے، ایک ایسی سورہ جس نے بہت سے درہم پہ واقعے، بہت سی باتیں ہمیں سکھائی۔ اب آج کا سبق بھی ہمارا انتہائی مفید ہے۔ یہاں پہ کچھ وارن کیا جا رہا ہے، کچھ ایسی مسٹیکس بتائی جا رہی ہے جو کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے گناہ کماتے ہیں۔ ہمتاً گوش ہو کے سنیے گا اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ جو آج ہم پڑھیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلو آتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس یا جب پہنچا ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا، لما اس کتاب کی جو کہ ماہم ان کے ساتھ تھا، وَكَانُوا اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے تھے یا فتح طلب کرتے تھے وہ، علی الذین ان لوگوں پہ جو کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم پہ جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا وہ جو کہ پہچانا انہوں نے، کفروا بہ کفر کیا انہوں نے یا انکار کیا انہوں نے اس کا، فلعنت اللہ بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پہ۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آیا ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو کہ ان کے ساتھ تھا، وَكَانُوا من قبل يستفتحون علی الذین کفروا اور تھے وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے وہ ان لوگوں پہ جو کہ جنہوں نے کفر کیا۔ ہوا کیا کہ پہلے جب یہودی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات عنایت فرمائی تھی، اس میں ساری وضاحتیں ان کے پاس تھی۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں ایون نبی آخر الزماں کا ذکر تھا کہ آگے ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا یہ نام ہوگا، عرب کنٹری میں پیدا ہوں گے اور وہی آخری پروفٹ ہوں گے۔ ساری ڈیٹیل اس میں پائی جاتی تھی۔ کیا ہوا کہ جب ان کے پاس ان کی کتاب تھی اور اس میں سارا ڈیٹیل موجود تھا کہ آگے ایک اور کتاب بھی نازل ہوگی اور وہ ہوگا قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا اور قیامت کی باتیں بھی اس میں درج تھیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر کیا فرماتا ہے کہ جب ان کو جس کتاب کا پتہ تھا، یعنی قرآن مجید کا پہلے سے علم تھا، جب وہ کتاب ان کے پاس آئی، یعنی جب یہ قرآن ریویل ہوا، مینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میسنجر مبعوث ہوئے اور ان کو یہ کتاب قرآن مجید عنایت فرمائی گئی، تو کیا ہوا کہ اس سے پہلے جب ان کی کفار سے جنگ و جدل ہوتی، لڑائی ہوتی، تو ہمیشہ وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ٹائم آ جائے جب ایک اور پیغمبر آئے گا تو پھر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی اور ان پہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مطلب یہ جو مشرکین ہے یہ غلط ہے۔ آپ کو ہم لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم سے پہلے، اسلام سے پہلے، یہود و نصارہ جس ریلیجن کو فالو کرتے تھے وہی صحیح تھا، ٹھیک ہے، اہل کتاب کا۔ مینس اس پہ صحیح طرح پیروی، اس طرح نہیں کہ کچھ حکم کو مانے یا کچھ نہ مانے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آرڈرز کو صحیح طرح فالو کرتے تھے۔ ان کو پہلے سے اس چیز کا پتہ تھا۔ جب ان کو مشرکین کفار جو ہے تنگ کرتے تھے تو اس وقت وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ سے ان کی یہی دعا ہوتی کہ جس کتاب کا ذکر ہے، جس پیغمبر کا ذکر ہے، ان کا نزول ہو جائے، کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے تاکہ کافروں کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ لیکن ہوا کیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ پھر جب آیا ان کے پاس وہ کتاب جو کہ وہ پہلے سے پہچانتے تھے، عرفہ یعنی اس کو پہچانتی ان کو قرآن کی، کفروا بہ کیا کیا انہوں نے، قرآن کا انکار کر دیا، قرآن سے منحرف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو سب کچھ واضح تھا، وہ سب جانتے تھے پہلے سے،
اور خود ہی دعا بھی مانگتے تھے، لیکن جب ظاہر ہوا تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہو کس پہ؟ انکار کرنے والوں پہ۔ یہاں صرف وہ کفار مراد نہیں جو یہودیوں کو چھیڑتے تھے، یہاں سارے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ بئس ما اشتروا بہ، بئس ما کیا ہی بری چیز ہے، اشتروا کہ بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، این یکفرو یہ کہ انکار کرے وہ، بما اس چیز کا جو کہ اس کتاب کا جو کہ انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، این ینزل اللہ یہ کہ اتارے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہے وہ، من عبادہ اس کے بندوں میں سے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، این یکفروا بما انزل اللہ بغیا یہ کہ انکار کرتے وہ اس چیز کا جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے انہی کی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کفار کے بارے میں، انہی یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن سے انحراف کیا، کہ بہت ہی برا انہوں نے کیا، بہت ہی برا انہوں نے کیا کہ جس چیز کی وہ دعا مانگتے تھے کل کو وہ لوگ اسی سے منحرف ہو گئے۔ ایک قسم کی انہوں نے سودا بازی کی، پہلے خود ہی چیز مانگی پھر بعد میں خود ہی اس سے منکر ہوئے۔ منکر کیوں ہوئے وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، بغین یہ ان کی ضد تھی، یہ ان کی ہٹ درمی تھی، کہ جب ان کی پاور نہیں ہوتی کفار سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، جب ان کو پاور ملتی اور ان کو یہی لگا کہ اس طرح سے یہ عرب لوگوں میں قرآن نازل ہوا، پیغمبر نازل ہوا، تو اس طرح تو ہم کم ہو جائیں گے، تو ان کو پھر اپنی بےزتی لگی، اپنی سرکشی میں پھر سے آ گئے اور الٹا پھر سے قرآن سے انکار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور قرآن یہودیوں کے بجائے عربوں پہ نازل فرمائی تو یہ ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہے وہ اپنے بندوں میں سے اس پہ مہربان ہو جائے اللہ۔ فباؤ پھر لوٹے وہ یا کمایا انہوں نے، بغضب علی غضب غصے پہ غصہ، پھر لوٹے وہ غصے پہ غصہ پا کے، یا پھر کمایا انہوں نے غصے پہ غصہ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کافروں کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ فَبَاءُوا بِغَضْبٍ عَلَىٰ غَضْبٍ پھر کمایا انہوں نے غضب پہ ہی غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ سو اللہ تعالیٰ ادھر کیا فرماتا ہے کہ ان کی ان ہٹ درمیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک نہیں، انہوں نے دو مسٹیکس کی، دو غلطیاں تھیں ان کی۔ پہلی غلطی کیا کہ قرآن سے منحرف ہوئے، دوسری غلطی کیا کہ اب پیغمبر کو بھی نہیں مان رہے، سارے آرڈرز ادھر ادھر انہوں نے کر دیے، جو جانتے تھے اس کو بھی سارا انہوں نے انکار کرنا شروع کیا، کس کی وجہ سے؟ اپنی ضد میں آ گئے۔ سو قرآن سے انکار اور پیغمبر سے انکار تو ایسے ہے جیسے آپ خدا سے انکار کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کے احکام ہے۔ سو ان دو غلطیوں کی وجہ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کافروں کو کیا سزا ہوگی؟ ذلت کی، ذلت کا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی تباہ۔ سو دیکھیں پیارے دوستوں، بہت ہی اہم بات ہے، دو چیزیں، ایک قرآن کو نہ ماننا، دوسرا اپنی ضد، اپنے ہٹ درمیوں کی وجہ سے گناہ کرنا۔ اگر یہ دو کوئی کرے گا تو اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا نام نہیں لکھا، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہودی یا نصارہ یا کوئی اور، بلکہ کون لکھا گیا؟ کافرین۔ اور کافر کا ترجمہ تو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کافر اس کو کہتا ہے جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، چاہے وہ جس وطن سے، جس شہر سے، جس صوبے سے تعلق رکھتا ہو۔
جو بھی اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے گا وہی کافر کہلائے گا۔ تو اب ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن کو ہم کس حد تک مانتے ہیں، کس حد تک فالو کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی وجہ سے کس حد تک دین کو فالو کرتے ہیں اور کس حد تک دین سے ردگردانی کرتے ہیں۔ اٹس اے ڈیپ میسج فار اس۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان سے، آمنو، ایمان لاؤ تم، بما، اس چیز پہ جو کہ یا اس کتاب پہ جو کہ انزل اللہ، اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالو، کہتے تھے وہ، کیا کہتے تھے وہ؟ نؤمنو، ایمان لاتے ہیں ہم، بما، اس کتاب پہ جو کہ انزل علینا، اتارا گیا وہ ہم پہ، وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے تھے وہ، بما، اس کتاب کا جو کہ وراءہ، اس کے ورے ہے یا اس کے سوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مصدقا لما، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو کہ معہم ان کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان سے کہ تم ایمان لاؤ، کس چیز پہ ایمان لاؤ؟ بما انزل اللہ، وہ کتاب جو کہ اللہ نے آپ پہ اتاری، یعنی قرآن مجید جب بھی اتاری اللہ نے تو اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ وہ کافر کیا کہتے تھے، یہودی کیا کہتے تھے؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم قرآن پہ نہیں بلکہ اس کتاب کو فالو کرتے ہیں، ایمان لاتے جو ہم پہ اتاری گئی، یعنی کہ تورات انجیل جو ان پہ اتاری گئی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو باقی کتابیں اس سب کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ الحق مصدقا لما معہم، کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ تو تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی، اس کتاب میں ان کتابوں کا ذکر ہے، ان کتابوں میں اس قرآن کا ذکر ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں یہ کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا آگے؟ قل، کہہ دیں آپ اے پیغمبر، کہہ دیں آپ ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر کیوں قتل کرتے ہو تم، انبیاء اللہ، اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، کہہ دے آپ پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم، کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں ان کتابوں پہ ان پیغمبروں پہ ایمان تھا تو کیوں قتل کیا؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، کتنا کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی اپنے اس پہ کتاب پہ یقین ہے، ایمان ہے، سو جس وقت پیغمبر آپ کے پاس یہ کتاب لے کے آئے تھے تو اس وقت ان پیغمبر کو کیوں آپ لوگ قتل کرنے کی در پہ تھے، اور کچھ کو تو قتل بھی کر دیا گیا۔ اب جب کہ ایک اور کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو اب آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم اپنے کتاب کو مانیں گے۔ جس وقت وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس وقت کیا ہوا تھا آپ لوگوں کو؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق لے آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، یا البتہ لا چکا ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کو، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم ہو، تم تو ظالموں کے زمرے میں شامل ہو رہے ہو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ کہ آج آپ کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اتنی نشانیاں دکھائی، عصا کی نشانی دکھائی، ید بیضاء کی نشانی دکھائی، سمندر کو پاڑنا، اتنی ساری نشانیاں تھی، کتاب بھی لے کے آئے، آپ کی ہر بات پہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، من و سلوا پہ اتارا، کیا کچھ نہیں کیا، کتنی نشانیاں واضح آپ کو دکھائی گئی۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تم تو ظالم ہو، ظالموں میں شمار ہوتے ہو کہ اس وقت اس پیغمبر کو ستاتے رہے، فالو نہیں کیا اسے، اور ایون شرک کر بیٹھے، بچڑے کو آپ لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ آج جب کہ قرآن نازل ہوا، ایک اور پیغمبر مبعوث ہوئے، تو اب آپ لوگوں کو اپنا پیغمبر، اپنی کتابیں یاد آ رہی ہیں۔
اور اللہ کیا فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور اٹھا کے لائے ہم، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر یا تمہارے سروں کے اوپر، الطور کوئی طور کو، خُذُوا پکڑو تم، ما آتیناکم، وہ جو کہ دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنو تم، قالوا سمعنا، کہتے تھے وہ سن لیا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے یا کہنا نہیں مانا ہم نے، واشربوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل، کہہ دے آپ، بئس ما، انتہائی برا ہے یا کیا ہی برا ہے، یأمرکم، کے حکم کرتا ہے وہ تم کو، بھی اس کے بارے میں، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اب اللہ ان کو ایک اور کیا چیز باور کروا رہا ہے کہ آج آپ کو اپنے پیغمبر کی فکر ہو رہی ہے، وہ وقت یاد کرو، آج اس کتاب سے انکار کر رہے ہو، اس وقت جب تورات آپ لوگوں کو دیا گیا تو آپ لوگوں نے تو آمنے سامنے ہی تورات سے انکار کیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے اوپر، تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا، جیسے کہ میں نے وہ پچھلے 10 میں بتایا ہوا تھا نا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو سروں پہ معلق کیا، تو اس وقت ڈر کے مارے آپ لوگوں نے کیا کیا، تورات کو مان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہی آیا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو تم مضبوطی سے وہ جو کہ تمہیں دیا گیا، یعنی صحیح طرح سے اس پہ فالو کرو ہر آرڈر کو، وَاسْمَعُوا، غور سے سنو تم۔ تو اس وقت تم لوگوں نے کیا کیا تھا اصل میں کہ سامنے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو کہہ دیا تھا کہ سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور دل ہی دل میں کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ میں بھی شاید آگے جا کے انہوں نے سامنے ہی موسیٰ علیہ السلام کے کہہ دیا ہو۔ ادھر تو اللہ یہ باور کروا رہا ہے نا کہ آپ لوگ کی جو ظاہر تھا، جو باطن میں جو تھا، وہ تو سب اللہ کو پتہ تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب آپ کو دی نہیں، آخری پیغمبر تو اس لیے آپ لوگوں میں بھیجا نہیں، کیونکہ اللہ کو تو علم تھا۔ اور پھر اللہ کیا بتا رہا ہے کہ پتہ ہے ایسا کیوں تھا کہ ظاہر میں سنتے تھے اور دل ہی دل میں منکر تھے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت سما گئی تھی، بچھڑے کی محبت۔ وہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے جا کے ہم وہ پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے زیورات وغیرہ سارے ڈالے ایک جگہ پہ، پھر اس میں سے بھی آواز نکالی، ایک بندہ تھا سامری، وہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ ہم صحیح طرح سے پڑھیں گے۔ تو ان کو وہ چیز زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی کہ معبود وہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے کفر کی سبب، ان کے انکار کی سبب، جو دل میں ان کا انکار تھا نا، عصینا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سما گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کتنی زبردست بات ان کو کر رہا ہے کہ کہہ دے آپ، اے پیغمبر، آپ ان کو کہہ دیں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا ہی برا ہے یا پھر انتہائی برا ہے وہ جو کہ حکم کرتا ہے تم کو اس کے بارے میں تمہارا ایمان، یعنی یہ تمہارا ایمان جو بے وقت جاگ اٹھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا ایمان، وہ پرانا ایمان ابھی جو جاگ اٹھا نا، آپ کی کسی کام کا نہیں، نقصان ہے سراسر۔ ان کنتم مومنین، اگر آپ خود کو ایمان والے کہتے ہو نا، بئس ما، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ سو پیارے ویورز، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، یہ صرف ان سے متعلق نہیں، یہاں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ گہرائی میں جا کے یہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں۔ بے وقت ہمیں اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے آپ کسی بھی وقت معافی مانگو، میں تواب ہوں، میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن کیا آخری وقت ہی ہم نے توبہ کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہماری نیت یہی ہے کہ آخر جا کے ہم اپنے گناہوں کو ریئلائز کریں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بعد میں جو ہمارا ایمان ہو وہی ہمارے کسی فائدے کے نہ ہو۔
اور دیکھیں ان کی ایک مسٹیک پہ دوسری مسٹیک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب مقرر کیا تھا. تو ایک ہی بات دوسری خطا کرنے کی وجہ سے ایسا تو نہ ہو کہ ہم بھی اپنا نعوذ باللہ ایمان گنوا بیٹھے. سو اس لیے آج ہی ہمیں اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے. اگر اللہ کو پانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ہے، زندہ کرنا ہے، سو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس قرآن کو سمجھنا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف اس کے عربک ورڈز پڑھے، بلکہ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے اندر جو باتیں چھپی ہیں نا، اسے سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اسی کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے بہت سے لوگ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. سو ان پیاری پیاری باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.